یہ بات ہے اندھیری گلیوں کی، جہاں سورج کی روشنی سے پہلے گولیوں کی ترتراہٹ جاگتی تھی۔ فلموں میں تو آپ نے بہت سے بھائی دیکھے ہوں گے جو 10 لوگوں کو مار کر ہیرو بن جاتے ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا کا ویلن ڈائلاگ نہیں مارتا، وہ صرف فیصلہ سناتا ہے۔ اگر انڈیا والے ممبئی انڈر ورلڈ پر فلمیں بناتے تھک گئے ہیں تو کاش وہ ایک بار کراچی کی لیاری میں کیمرہ لے آتے، انہیں پتہ چلتا کہ گینگز آف واسے پور تو بچوں کا کھیل ہے، اصل کھیل تو یہاں کھیلا جاتا ہے۔ یہاں ویلن ہاتھ میں گن پکڑ کر یہ نہیں کہتا اگر تم لوگوں کے پٹاخے ختم ہو گئے تو میں دھماکہ شروع کروں۔ یہاں رحمان ڈکیت جیسے کردار بغیر بلٹ پروف جیکٹ کے کھلی جیپ میں بیٹھ کر ریاست کو آنکھ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ہمارے خلاف گئے تو اپنی قبر کا سائز ناپ لینا۔ یہاں ڈائریکٹر کٹ نہیں بولتا، لیاری میں کٹ صرف تب لگتا ہے جب سانس کی ڈوری کٹ جائے، جب ریاست نے فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، اس انفریت کا سر کلچلنا ضروری ہے، تو چودھری اسلم جیسے نڈر آفیسر کو میدان میں اتارا گیا۔ جہاں شیر کی دھار بھی خوف سے خاموش ہو جاتی تھی، وہاں چودھری اسلم سینہ تان کر کھڑا ہوا، لیکن اسلم کے سامنے کوئی معمولی گنڈا نہیں تھا، اس کے سامنے لیاری گینگ نے بچوں اور عورتوں کو ڈھال بنا کر کھڑا کر دیا۔ جہاں گلیوں میں گرنیٹ ایسے پھینکے جا رہے تھے جیسے شادی کے لڈو ہوں، چھتوں سے راکٹ لانچر مارے جا رہے تھے، گلیوں میں کلاشن کوف کے شیل گرنے کی آوازیں بارش کی بوندوں سے زیادہ تھیں۔ آج ہم آپ کو وہ ریئل کرائم سٹوری سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر بالی ووڈ کی شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھنڈ والا اور ونس اپون اے ٹائم جیسی فلمیں آپ کو کارٹون لگیں گی۔ میں ہوں آپ کی میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہینا ہڈن ریئلٹی کی ایک اور ریئل سٹوری۔ 1970 کی دہائی، لیاری کی گلیوں میں خوف پھیل چکا تھا، منشیات، جوا اور بھتے کا راج تھا، اور اس راج کے پیچھے 2 بڑے نام تھے، حاجی لالو اور داد محمد۔ داد محمد کوئی اور نہیں، رحمان ڈکیت کا باپ تھا۔ رحمان اسی سائے میں پیدا ہوا، لیکن جس طرح ہر بادشاہ کو زوال ہوتا ہے، داد محمد کے سامنے بھی ایک چٹان آ گئی، وہ نام تھا بابو ڈکیت۔ یہ کوئی ان پڑھ گن مین نہیں تھا، بابو ڈکیت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ MSc پاس تھا، وہ انگلش میں بات کرتا تھا۔ بابو ڈکیت منشیات، جوا اور اغوا کار کا ایک ایسا کارپوریٹ سسٹم چلا رہا تھا جس نے دشمنیاں پیدا کی، اور ان دشمنیوں کا انجام رحمان کے لیے قیامت بن کر ٹوٹا۔ بابو ڈکیت نے اپنے امپائر کو مضبوط بنانے کے لیے محمد اب میرے راستے کا کانٹا بن گیا ہے، رحمان کے باپ ہٹا دو اسے۔ داد محمد کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ جب رحمان نے اپنے باپ کے خون میں لت پت لاش دیکھی، اس وقت رحمان کی عمر 19 سال تھی، اور ایک عام 19 سال کا لڑکا شاید کالج جانے کا سوچتا، لیکن اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ باپ کی موت کا بدلہ دوڑ رہا تھا، اور لیاری میں بدلہ تنہا نہیں لیا جاتا، یہاں اسے سہارا دیا حاجی لالو نے۔ حاجی لالو کا رحمان کو سہارا دینا یہ صرف یتیمی کی ہمدردی نہیں تھی، یہ ایک پرانا حساب تھا جو حاجی لالو کو رحمان کی بندوق سے پورا کروانا تھا۔ حاجی لالو کو رحمان کی آنکھوں میں وہ وحشت نظر آئی جو اسے مستقبل کا ڈون بنا سکتی تھی۔ لالو نے رحمان کو اپنے ساتھ ملایا، اور پہلی بار رحمان ڈکیت اور ارشد پپو یعنی لالو کا بیٹا ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے۔ یہ اتحاد لیاری کی موت کا پروانہ تھا،
ایک دوسرے کی طاقت، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا بدلہ، اور پھر یہ دونوں لیاری پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ اور اس کی فیملی ایرانی بلوچ تھے۔ رحمان کے والد دات محمد بلوچ کو مقامی لوگوں کے مطابق 3 شادیاں تھیں، اور رحمان ان کی تیسری بیوی کی اولاد میں سے تھے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو رحمان نے بندوق کو اپنا باپ بنا لیا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک بابو ڈکیت کو مٹی میں نہیں ملائے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ رحمان ایک طرف گینگسٹر تھا، خون خرابہ، بھتہ خوری، اغوا، تو دوسری طرف اس کا دوسرا چہرہ ایک مسیحا، ایک ہیرو کا تھا۔ رحمان دوسروں کے لیے جیسا بھی ہو، مگر بلوچوں کے لیے وہ سردار تھا۔ اس نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت سے ویلفیئر کے کام کیے، لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، بیواؤں کے گھر راشن ڈلوایا، اسکولز بھی بنوائے، عیدگاہ بھی بنوائی، پارکس بھی بنوائے، کیمپین سینٹرز بھی بنوائے جہاں صبح و شام لوگوں کے مسائل سنے جاتے تھے۔ لیاری کے لوگ پولیس کے پاس جانے کے بجائے رحمان کے دربار میں جاتے، اس لیے یہ سردار بلوچ بن گیا۔ لیکن اس طاقت نے اس کے اندر کے انسان کو مار دیا۔ پھر جو ہوا وہ بہت خوفناک تھا، ایسا کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ رحمان نے اپنی ہی سگی ماں کو چاقو کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ کیوں؟ افواہیں تھی کہ رحمان کی ماں کے تعلقات اس کے باپ کے قاتل بابو ڈکیت کے ساتھ تھے۔ رحمان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنی ماں کے خون سے رنگ لیا۔ اس قتل کے بعد رحمان کے دل سے رحم نام کا لفظ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اب باری تھی اصل دشمن کی۔ 2004 میں اطلاع ملی کہ بابو ڈکیت کورٹ جا رہا ہے۔ رحمان اور اس کے لڑکے پہلے ہی سے رستے میں کھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بابو کی گاڑی آئی، رحمان نے ٹی ٹی اور کلاشنکوف کے دہانے کھول دیے۔ اس حملے میں بابو ڈکیت اپنے 2 ساتھیوں سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ رحمان نے نہ صرف بدلہ لیا بلکہ بابو ڈکیت کی پوری گینگ کو چن چن کر ختم کیا یا پھر خرید لیا۔ اب لیاری کا صرف ایک بادشاہ تھا۔ پکوڑوں کے ٹھیلے سے لے کر بندرگاہ تک بڑے بڑے تاجر اس کے نام سے کانپنے لگے۔ ہر ماہ رحمان کے بولنے سے پہلے بھتہ رحمان کی ٹیبل پر پہنچ جاتا۔ فی کنٹینر، فی دکان، فی محلہ، اغوائے برائے توان تو اس کے گھر کی کھیتی تھی۔ رحمان لیاری پر اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ 2008 میں رحمان نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے تنظیم بنائی۔ یہ تنظیم بظاہر امن کے لیے تھی مگر اس کا کنٹرول مکمل طور پر گینگسٹرز کے ہاتھ میں تھا۔ کراچی کے کاروباری علاقوں میں کھارا در، میٹھا در، صرافہ بازار، کھجور بازار، ٹمبر مارکیٹ، ان سب جگہوں پر کاروبار کرنے والوں کو ایک ہی نام پر بھتہ دینا پڑتا تھا، رحمان بلوچ۔ 2006 تک رحمان کے پاس 150 ایکڑ زمین، 33 گھر، 34 دکانیں اور ایران میں جائیداد بن چکی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، 2 تلواریں ایک میدان میں نہیں رہ سکتی۔ رحمان ڈکیت اور ارشد پپو جو کبھی بھائیوں کی طرح تھے، ان کے درمیان درار آ گئی۔ وجہ پیسہ۔ رحمان نے اپنی غیر قانونی دولت تقریباً 5 کروڑ روپے ارشد پپو کے پاس امانت رکھوایا۔ جب رحمان نے وہ پیسہ واپس مانگا تو ارشد کی نیت خراب ہو گئی۔ ارشد نے کہا، رحمان بے فکر ہو جا، پیسہ میرے پاس ہے۔ لیکن پیٹھ پیچھے اس نے رحمان کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی۔ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ لیاری کی سڑکیں جو کبھی ان دونوں کے کہکوں سے گونجتی تھی، اب وہاں لاشیں گرنے لگی۔ ارشد پپو نے رحمان کے وفادار ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں رحمان کا سب سے وفادار ساتھی اور لیاری کی ریڑھ کی ہڈی فیض محمد عرف فیضو ماما اغوا ہو گیا۔ رحمان نے فون پر ارشد سے کہا، پپو بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جو کہے گا کروں گا، بس میرے ماما کو چھوڑ دے۔ لیکن ارشد نے فیضو ماما کو بے دردی سے مار ڈالا اور لاش پھینک دی۔ فیضو ماما کے قتل نے رحمان کو پاگل کر دیا۔ اب یہ جنگ صرف پیسوں کی نہیں تھی۔ لیاری میں انسانی سروں سے فٹ بال کھیلنے کی داستانیں اسی دور کی ہیں۔ دونوں طرف سے راکٹ لانچرز کا آزادانہ استعمال ہوا۔
گلیوں میں بارود کی بو اور ماؤں کا بین یہ لیاری کا مقدر بن گیا۔ لیکن اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 18 اکتوبر 2007 جب محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے پاکستانی لوٹیں، کراچی ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے لاکھوں کا ہجوم تھا، اور ان کی سیکیورٹی کے حصار میں سب سے آگے کون تھا؟ رحمان ڈکیت، ایک گینگسٹر، ایک سابق وزیر اعظم کا محافظ بنا ہوا تھا۔ کارساز دھماکے کے بعد جب ہر طرف آگ اور خون تھا، رحمان ڈکیت ہی وہ شخص تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر محترمہ کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچایا۔ اس دن لیاری کے لوگ حیران تھے۔ ایک طرف ریاست اسے ڈھونڈ رہی تھی اور دوسری طرف وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی لیڈر کی جان بچا رہا تھا۔ پھر انٹری ہوتی ہے قانون کے رکھوالے کی، چودھری اسلم۔ جسے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا تھا۔ چودھری اسلم کو ٹاسک دیا گیا کہ رحمان ڈکیت کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہے۔ چودھری اسلم نے کہا تھا، اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ انہیں کون ملا ہے۔ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ 2005 میں چودھری اسلم اور رحمان کا آمنا سامنا بلوچستان کے علاقے حب میں ہوا۔ پولیس نے چھاپا مارا۔ رحمان نے اپنی خفیہ کیمروں میں پولیس کو دیکھ لیا۔ اس نے ایسا جوابی حملہ کیا کہ پولیس والے بھی دنگ رہ گئے۔ گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ چودھری اسلم زخمی ہو گئے، لیکن رحمان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ رحمان 2 بار پولیس کی حراست سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی۔ پھر آئی اگست 2009 کی وہ رات۔ خفیہ اطلاع ملی کہ رحمان ڈکیت بلوچستان سے کراچی واپس آ رہا ہے۔ چودھری اسلم نے 0 پوائنٹ پر جال بچھایا۔ سینئر صحافیوں کے مطابق پولیس والے فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ جب رحمان کی گاڑی پہنچی، اس نے وردیاں دیکھ کر ڈرائیور اورنگزیب کو کہا، گاڑی روکو، یہ آرمی والے ہیں۔ گاڑی رکی۔ چاروں طرف سناٹا اور دھواں، مٹی تھی۔ کیپٹن کی وردی میں 2 لوگ سامنے آئے، عرفان بہادر اور ان کے پیچھے چودھری اسلم۔ رحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اخباروں میں خبر پھیل گئی کہ رحمان ڈکیت گرفتار، لیکن لیاری کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ عام گرفتاری نہیں ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 9 اگست 2009 کو خبر آئی کہ پولیس مقابلے میں رحمان ڈکیت اپنے 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ یوں سردار عبد الرحمان بلوچ کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہوا۔ یہ لاش رحمان ڈکیت کی تھی جو 80 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا، مگر لیاری والوں کے لیے ان کا ہیرو مر چکا تھا۔ یہ ہے وہ کہانی جسے فلموں میں دکھانا بھی شاید ممکن نہیں۔ اگر آپ کو یہ ریئل اسٹوری سٹائل ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیں اور اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے گا، اور آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک ریئل اسٹوری کے ساتھ ہینا ہڈن ریئلٹیز میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔